اسی لیے دنیا میں دو ہی شہوت ہے، سب سے بڑی شہوت، ایک شرمگاہ کی شہوت اور ایک زبان کی شہوت۔ ان دو کو اگر کسی نے شکست دے دیا تو وہ ولی بن جائے گا، ولی بن جائے گا۔ زبان کی شہوت یہ ہمیشہ اس کو جو لذت مل گئی وہی کھانا چاہتی ہے۔ جس کو گوشت کھانے کی لذت میں، گوشت حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن کوئی اگر اس کا ایڈکٹ ہو گیا کہ بغیر اس کے تو مجھے چلتا ہی نہیں، تو گویا کہ تم گوشت کے غلام ہو، اپنے اوپر کسی چیز کو تم نے لازم کر لیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے عزیزوں کہ یہ زبان تم سے وہ سب کراتی ہیں۔ اگر ایڈکٹ ہو گئے تھے، بغیر گوشت کے کھا نہیں سکتے تھے، اتفاق سے ایسا وقت آ گیا زندگی میں کہ پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گوشت گھر میں نہیں آیا، کیا کریں گے؟ زبان دوسری چیز تو نگلتی نہیں، چوری کریں گے۔ اور کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں پر صرف خنزیر کا گوشت مل رہا ہے، وہ بھی کھا لیں گے۔ کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ممبئی میں، زبان کا چٹکارا ہے۔ پیزا ملتا ہے، خنزیر کا گوشت ڈال کر کے آدمی بیچ رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ نان ویج کھانے کا ایک شوق ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی بھی چیز اپنے اوپر اتنی غالب نہ کر لو کہ تم اس کے غلام بن جاؤ اور مجبوری میں تمہیں وہ سب کرنا پڑ جائے۔ ہاں، دنیا سے بقدر ضرورت چیز اٹھاؤ، کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دو۔ دو بزرگوں کی بات میں بتا کر کے اپنے ذکر کی مجلس شروع کرنے جاتا ہوں۔ ایک ہیں سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مجاز، مرید صادق۔ شجرہ قادریہ میں ان کا نام آتا ہے۔ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رگ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذکر کرنے کے متعلق تو کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے وقت جب یہ کھڑے ہوتے، لیکن نیند کا بھی تو غلبہ ہوتا ہے نا انسان کو۔ اب زیادہ دیر اگر میں بٹھاؤں تو جمائی شروع ہو جائے گی، ہاں ہو کھولنا شروع کریں۔ کھانا جب زیادہ ہو جاتا ہے تو نیند کا غلبہ بھی آیا، اور یہ نیند بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ خشوع و خضوع نہیں رہے گا، اطمینان قلب نہیں رہے گا، یا تو مجبوری میں بیٹھے گا، یا تو تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے گا، یا تو صرف نام گنانے کے لیے بیٹھے رہے گا۔ جو اس کا قلب کا حضور ہے، حاضری، وہ نہیں ہو پائے گی۔ نیند کا غلبہ آیا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ ہیں۔ رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، جھپکی آئی، اونگ آتی ہے نا، صرف ایک اونگ آئی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ اتنا روئے، اٹھے اور جا کر کے کیا کرنے لگے معلوم ہے؟ نمک میں سلائیاں پھیر کر اپنی آنکھوں میں لگایا۔ نمک کا سرما لگاتے تھے، صبح تک ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا۔ لوگ دیکھتے، ان کے مریدین کہتے، روزانہ پھر آپ نے یہی کرنا شروع کیا۔ کہا میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں جو مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے روکتی ہیں، میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں، یہ غافل کرتی ہیں مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے۔ یہ اسٹرگل ہے۔ اولیاء کاملین یوں ہی یہ مقامات نہیں حاصل کیے، انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا یاد الہی میں۔ حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں۔ شاہ مینا کے نام سنے ہوں گے آپ، یہ لکھنؤ میں آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے۔ ان کی سیرت میں نے پڑھا، رات کو یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اگر ذکر کے لیے تو یوں نہیں، نرم قالین ہے، اے سی لگی ہوئی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، ماربل کی دیواریں ہیں، ہم آرام سے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں، آرام سے بیٹھ کر کے ہم تقریریں سنیں، نہیں۔ حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیوار اتنی اونچی دیوار ہوتی کہ تقریباً 10 فٹ کی دیوار، 10 فٹ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنی جگہ ہوتی کہ ان کے 2 قدم رکھے جا سکتے تھے اس دیوار پر، باقی کچھ بھی نہیں، نہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز ہوتی، کچھ بھی نہیں۔ اسی حالت میں کھڑے ہوتے، لوگ کہتے زمین پر پڑھیں، کہتے ہیں کہیں مجھے زمین پر پڑھتے پڑھتے سستی آ گئی، کاہلی آ گئی تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے رب کی توہین نہ ہو جائے۔ میں دیوار پر اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ اگر میرے جسم کو سستی آ بھی گئی تو سزا مل جائے گی، دیوار سے دھڑام سے گروں گا، جسم کو جو سزا ملنی وہ مل جائے گی۔ دیوار پر ایسے کھڑے ہوتے تھے
ایسے کھڑے ہوتے کہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے بالکل الرٹ آدمی رہے گا اس طرح سے. عزیزان اکرام وقار، ان اولیاء کاملین کی عبادتوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ واقعات ہم اس لیے سناتے ہیں کہ اس کا ایک عشر عشیر، ایک ذرہ تو ہماری زندگی میں آ سکے. ہم اگر غوثیت کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتے تو ان کی عبادات، ان کی ریاضات کا کچھ حصہ تو حاصل کر سکیں، کچھ چیزیں ہماری زندگی میں تو آ جائیں. آج ہم برسوں سے ذکر کی مجلسوں کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہمیں کوئی کرانے والا ہے نہ ہم کرنے جا رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہمارے گھروں میں ساری چیزیں بالکل جیسی چلتی تھی ویسی چل رہی ہیں. کھانا اپنے وقت پر چلتا ہے، اور کچھ لوگوں کی ہاں بالکل فکس ہے، چل رہا ہے، سیریل اس وقت چلنا ہے، فلم اس وقت چلنا ہے، وہ ریگولر چل رہے ہیں، ناغہ اس میں نہیں ہوتا ہے. چلیں کچھ اچھے گھر ہیں وہاں تقریریں چل رہی ہیں، نعتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب چل رہے ہیں. کبھی آپ نے اپنے ضمیر سے پوچھا اللہ کا ذکر کہاں گیا میری زندگی سے؟ اللہ کا ذکر کہاں گیا؟ کیا میں اپنے گھر والوں کو لے کر کبھی بارگاہ رب العزت میں ذکر کے لیے مشغول ہوتا ہوں؟ نہیں ہے. سالوں سال کی فہرست نکال کر کے دیکھیں تو کوئی مجلس ذکر نہیں ملتی، کوئی محفل ذکر نہیں ملتی. آج تو حال یہ ہے کہ دنیا یہ چاہتی بھی ہے کہ تم اللہ سے اتنے دور ہو جاؤ کہ تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ خدا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. مجھے آج ہی اس بات کا احساس بھی ہو رہا تھا. ممبئی کے ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں، 6 مہینے کے بعد آج انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی. اس طرح سے مجمع میں آج بھی مسجدیں بند ہیں وہاں پر. افسوس ہوتا ہے مجھے، دلی افسوس ہے. جس مسجد کا میں خطیب ہوں، امام ہوں، اس مسجد کو بھی آج تالا لگا ہوا ہے. 4 یا 5 لوگ نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں معلوم ہے؟ باقی سارے لوگ جو وہاں پر ہیں اتنا عرصہ بغیر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گئے گزارا نہ، تو اب دل سخت ہو گئے، اب دلوں میں کالک پڑ گئی، مہریں لگنے کا وقت آ گیا. مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہوں گے، اندر جانے کا خیال بھی نہیں آتا ہوگا. ہاں میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ کو تو دل دکھتا بھی ہوگا، اندر جائیں کیسے، میرے مولا کے حضور اپنی پیشانیاں کیسے ٹیکیں. عزیزان گرامی وقار، سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے دنیا پوری چھین لی جائے میں کسی پر واویلا نہ کروں گا، لیکن اگر میرے لیے اللہ کی کسی مسجد کا دروازہ بند ہو گیا تو میری موت ہے. فرماتے میری موت ہے. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 40 سال مسجد میں اعتکاف کیا لیکن ٹیک تک نہیں لگائی دیوار کو، مسجد کی دیوار کو سہارا تک نہیں لیا. وہ مسجدوں میں ان کا دل لگا ہوا ہوتا تھا. حدیث آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جب کسی پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر کھلا رہے گا. لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن محشر کے میدان بھی سایہ عطا کرے گا، عرش کا سایہ ملے گا، وہ چھاؤں میں کھڑے ہوں گے. وہ کون ہے؟ وہ 7 قسم کے لوگ. پھر کبھی ذکر کروں، ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل تعلق قلبہ بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے. لٹکا ہوا ہے مطلب لگا ہوا ہے. اب اذان ہو کہ میں مسجد میں جاؤں، اب اذان ہو کہ میں مسجد میں آؤں. جس کی یہ کیفیت ہے اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا. لیکن افسوس ہے کچھ جگہوں پر یہ لاک ڈاؤن کے بہانے اللہ کے گھر ایسے بند کر دیے گئے. یہ سب ناٹک ہے. اب میں بولوں تو پھر دوسرے راستے پر چلا جاؤں گا، اس لیے کہ کبھی کبھار جذبات میں بے قابو ہو جاتا ہوں. جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے فقط ایک بہانہ، کورونا کورونا کورونا. یہ کیا چیز ہے؟ اس کی کوئی لاجک آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی اس طرح کی آتھینٹک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور ساری پبلک بیوقوف بنتی ہے اور وہ بنا رہے ہیں. عجیب سی بات ہے، کچھ گدھے پورے ملک کو چلا رہے ہیں اور سب کو قائل بھی کر رہے ہیں اور سب خاموش بھی ہیں بیٹھے ہوئے. پوری مارکیٹ بھری ہوئی ہے کھچا کھچ، کورونا نہیں آتا. بسیں چل رہی ہیں، کورونا نہیں آتا. ٹرینیں چل رہی نہیں آتا ہے. مسجد میں 10 لوگ 20 لوگ آئیں تو کورونا کی تکلیف ہے.
किसी भी जगह की बात, आज पूरे मुंबई के मॉल खुल गए, मॉल पूरे खुले हुए हैं, मॉल में भीड़ नहीं होती, और बाकी वहां की मार्केटों का आज जा करके आप अंदाजा करें। मेरे अजीजों, सिर्फ और सिर्फ मैं, कोई और वजह नहीं, इतने लंबे अरसे तक आपके यहाँ बैठा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास दिल में यही एक चीज़ आती है, मैं जाऊँ, मेरे लिए काफ़ी इंतज़ार है वहाँ पर। डेली शायद कोई ना कोई हमारे पार्क साइड विक्रोली वाले फ़ोन करते ही रहते हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, उनके यहाँ भी इंतज़ार है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये एक बात सोचता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर हमारे लिए दरवाजे खुले रखे हैं, कहीं इन नियामतों से मैं महरूम ना हो जाऊँ। ये मुझे जुमा की नियामत अल्लाह ने दी है, ईदैन की नियामत मिली है, हम ईद उल फित्र से नमाजें यहाँ पढ़ रहे हैं और बिल्कुल खुले आम हैं, सारे अपनी सफ़ें लगा करके पढ़ रहे हैं। तो मैं कभी यही सोचता हूँ कि ये नियामत से मैं महरूम ना हो जाऊँ। हालांकि वहाँ के लोगों का भी हिस्सा है, उनकी मोहब्बत सर आँखों पर। मैं यकीनन आज बहैसियत खतीब व इमाम मुंबई ही का ताल्लुक़ है, लेकिन सिर्फ यही एक बात, मस्जिदें बंद करके लोगों के दिलों में आज ऐसी कैफियत आ गई कि जुमा के जाने का एहसास भी नहीं रहा। चंद दिनों के बाद ये वो लोग, यही लोग कहेंगे, कहीं काम काज पर हैं, जुमा हो रही, अरे छोड़ो अब जोर पढ़ लेंगे, इतने दिनों तक तो जोर पढ़ते ही थे ना। जुमा की अहमियत दिलों से ख़त्म कर दी गई। पहले तो ज़िंदगी में एक जुमा छूटने पर हम सब में से, बल्कि हमारी बात तो छोड़ें, आम बंदा जो कोई और नमाज नहीं पढ़ता होगा, लेकिन वो जुमा छोड़ने को बहुत बड़ा गुनाह समझता था। जो कभी नमाज को नहीं आता, जुमा के दिन उसके घर में जाकर के देखो, नहा रहा है, खुशबू लगा रहा है, सुरमे लगा रहा है, मस्जिद के आने के एहतमामात कर रहा है, दूसरी कोई नमाज ना पढ़ता हो। जुमा का अहम रुतबा हमारे दिमाग में मौजूद था, इसको ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह से हमारे दिलों से ये तमाम चीज़ें गायब करने के लिए पूरी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है कि एक वक्त ऐसा ना आ जाए कि तुम्हारे दिलों में ये भी ख्याल होने लगे अल्लाह है भी कि नहीं है। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्योंकि जब बंदा उससे ताल्लुक़ नहीं रखेगा तो शैतान का गलबा उसके ऊपर हो जाएगा, शैतान का गलबा उसके ऊपर हो जाएगा और वो दिमाग में यही चीज़ें डालेगा, कहाँ है कोई खुदा, कहाँ है कोई माबूद जिसकी इबादत करनी है, सब तो नॉर्मल है, सारी दुनिया जी रही है। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ऐसी नहुसतों से हमें महफूज रखे। ए रब्बे जुल जलाल, ज़िंदगी में कभी वो वक्त आने ना पाए जिस वक्त हम तुझसे गाफिल हो जाए। मौला हम सबको हमेशा तेरे ज़िक्र में और तेरी याद में मशगूल रख। दुआ यही करते रहें और अल्लाह का वादा है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद करूँगा। और अल्लाह का वादा सच्चा है, जिसने उसे ज़िक्र के ज़रिए आज याद किया, मौला ताला उस वक्त तुम्हें याद करेगा जब दुनिया तुम्हें भूल चुकी होगी। दुनिया भूल चुकी होगी लेकिन मौला नहीं फरामोश करता, वो याद करेगा। और इसकी तफसीर में आप जाकर के देखेंगे इस आयत की, अल्लाह कैसे याद करता है बंदे को, अल्लाह कैसे याद करता है। तो फरमाया मुफस्सिरीन ने, तुम यहाँ मजमे में उसको याद करोगे इंसानों के, रब तबारक व तआला फरिश्तों की जमात में तुम्हारा जिक्र कर रहा होगा, तुम्हारा नाम फरिश्तों की जमात में अल्लाह बयान करेगा, यही उसका याद करना है। और तुम दुनिया में अगर मस्जिद में अल्लाह को याद कर रहे होंगे, अल्लाह इसके बदले में तुम्हें जन्नत में याद करेगा। रब तबारक व तआला तुम्हारे नाम का ऐलान जन्नत में फरमाएगा। उसका याद करना ये बहुत कमाल का है। इसीलिए दुनिया में याद अगर करो, जिक्र अगर किसी का करो तो किसका? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। ज़िक्र की मजलिस हम कायम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों की कदूरत को ख़त्म फरमाए, दिलों की